مبارک ہو، مگر بات کچھ مختلف ہے۔ ڈاکٹر کی ہچکچاتی آواز نے کمرے کی فضا بدل دی۔ زویا نے پسینے میں بھیگے ماتھے کے ساتھ کمزور سی مسکراہٹ دی۔ بچہ ٹھیک ہے نا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے نظریں جھکا لی۔ بچہ صحت مند ہے، مگر یہ نہ مکمل لڑکا ہے نہ لڑکی۔ الفاظ جیسے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئے۔ باہر انتظار گاہ میں حارث بے چینی سے موبائل ہاتھ میں لیے ٹہل رہا تھا، جبکہ اس کی ماں فرزانہ بیگم مسلسل دعا مانگ رہی تھی کہ اس بار بیٹا ہو۔ جب حقیقت ان تک پہنچی تو سب کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ یہ ہمارے خاندان میں کبھی نہیں ہوا، فرزانہ بیگم نے جھنجھلا کر کہا۔ حارث نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں کس منہ سے سب کو بتاؤں گا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فیصلہ سنا دیا گیا کہ محلے والوں کو بتایا جائے گا کہ بیٹی ہوئی ہے، اور ہسپتال کے عملے کو خاموش رہنے کے لیے اضافی رقم دے دی گئی۔ بچے کا نام ایان رکھا گیا، ایک ایسا نام جو سننے میں عام تھا مگر اس کے پیچھے ایک چھپی ہوئی حقیقت تھی۔ گھر آتے ہی ایان کا وجود جیسے ایک راز بن گیا۔ زویا اسے سینے سے لگا کر رکھتی مگر حارث نے کبھی گود میں نہ لیا۔ میرے سامنے اسے مت لایا کرو، وہ اکثر سخت لہجے میں کہتا۔ فرزانہ بیگم ہر نماز کے بعد آہیں بھرتی۔ پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا ہے یہ بچہ۔ ایان کی بڑی بہن میوش اسے پیار سے کھلانے کی کوشش کرتی تو دادی فوراً ٹوک دیتی۔ اس کے ساتھ زیادہ نہ کھیلا کرو، عجیب سا بچہ ہے۔ ایان کی بڑی بڑی آنکھوں میں سوال تیرتے رہتے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتا اور آہستہ سے پوچھتا، امی میں باقی بچوں جیسا کیوں نہیں ہوں؟ زویا کا دل ٹوٹ جاتا مگر وہ مسکرا کر کہتی، تم سب سے خاص ہو، اللہ کی خاص تخلیق ہو۔ چند سال بعد حارث نے دوسری شادی کر لی۔ نئی دلہن کا نام ہینا تھا، خوبصورت مگر تیز مزاج۔ شادی کے چند ہی دنوں بعد جب اسے ایان کی حقیقت کا اندازہ ہوا تو اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، میں ایسے بچے کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، میرے ہونے والے بچوں پر اثر پڑے گا۔ حارث خاموش رہا، مگر اس کی خاموشی ہی رضامندی تھی۔ جلد ہی ہینا کے ہاں جڑواں بیٹے پیدا ہوئے اور گھر میں خوشیوں کا شور مچ گیا۔ مٹھائیاں بانٹی گئی، کھلونے آئے، اور حارث نے فخر سے بیٹوں کو گود میں اٹھایا۔ دروازے کے پیچھے کھڑا ایان یہ منظر حسرت سے دیکھتا رہا۔ ایک دن اس نے چپکے سے کھلونوں میں سے ایک گاڑی اٹھا لی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسی چلتی ہے۔ مگر ہینا کی تیز چیخ گونجی، چوری کرتا ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ مسئلہ بنے گا۔ فرزانہ بیگم نے غصے سے چیخا، اور حارث نے بغیر کچھ سنے اسے سٹور روم میں بند کر دیا۔ اندھیرے میں بیٹھا ایان سسکیاں لیتا رہا اور سرگوشی کی، یا اللہ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ اس رات زویا نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہے گی۔ صبح اذان کے وقت اس نے چند کپڑے بیگ میں رکھے، میوش کا ہاتھ پکڑا اور ایان کو سینے سے لگا کر دروازہ پار کر گئی۔ اسٹیشن پر کھڑی ٹرین کی سیٹی کے ساتھ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر آواز مضبوط تھی، امی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایان نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ زویا نے اس کے بالوں کو چوما اور کہا،
وہاں جہاں تمہیں کوئی منحوس نہیں کہے گا، جہاں تمہیں جینے کا حق ملے گا۔ ٹرین چل پڑی، مگر تقدیر کا اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ٹرین کی کھڑکی سے پیچھے بھاگتے منظر دیکھتے ہوئے زویا کو لگ رہا تھا جیسے وہ صرف شہر نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی پیچھے چھوڑ آئی ہو۔ ایان اس کی گود میں سر رکھے سو گیا تھا، مگر نیند میں بھی اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہو۔ زویا نے آہستہ سے اس کے ماتھے کو چوما اور دل میں عہد کیا کہ اب کوئی اس سے رلائے گا نہیں۔ وہ اپنے میکے نہیں گئی کیونکہ اس سے معلوم تھا وہاں بھی ترس ملے گا، سہارا نہیں۔ اس نے شہر کے ایک پرانے علاقے میں چھوٹا سا کرائے کا مکان لیا اور لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے کا کام شروع کر دیا۔ میں بھی اسکول جانے لگی اور ایان زیادہ تر گھر میں رہتا، کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کھیلتے بچوں کو دیکھتا رہتا۔ ایک دن اس نے دھیرے سے پوچھا، امی کیا میں بھی اسکول جا سکتا ہوں؟ زویا کا دل کانپ گیا، مگر اس نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں میرا بچہ ضرور جائے گا، تمہیں کسی سے کم نہیں رہنے دوں گی۔ شروع کے دن آسان نہ تھے۔ محلے کی عورتوں کی سرگوشیاں زویا کے کانوں تک پہنچتی، وہی ہے نا جس کا بچہ ویسا ہے۔ مگر زویا نے کسی کو جواب نہ دیا۔ اس نے ایان کو ایسے کپڑے پہنائے، ایسے بال سنوارے کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ ایان پڑھائی میں تیز نکلا، خاص طور پر ڈرائنگ میں۔ وہ اکثر رنگوں سے ایسے چہرے بناتا جن کی آنکھیں اداس ہوتی مگر ہونٹ مسکرا رہے ہوتے۔ ایک دن اسکول میں ایک لڑکے نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، تم عجیب ہو۔ ایان سہم گیا، مگر پہلی بار اس نے جواب دیا، میں عجیب نہیں، میں خاص ہوں۔ شام کو اس نے یہ بات ماں کو بتائی تو زویا کی آنکھوں میں فخر کے آنسو آ گئے۔ دیکھا، میرا بچہ کمزور نہیں ہے، اس نے خود سے کہا۔ ادھر حارث کے گھر میں وقت بدل رہا تھا۔ ہینا کے 4 بیٹے ہو چکے تھے اور گھر کا خرچ بڑھتا جا رہا تھا۔ فرزانہ بیگم بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی، مگر بہو کو ان کی خدمت سے زیادہ اپنے کمروں اور سجاوٹ کی فکر تھی۔ ایک دن ہینا نے صاف کہہ دیا، اب بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، امی جان کا کمرہ خالی کرنا ہوگا، برآمدے میں 4 پائی ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے اتنا کافی ہے۔ حارث نے بے حسی سے کندھے اچکائے، جو ٹھیک لگے کر لو۔ جب فرزانہ بیگم نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ جس ظلم پر وہ خاموش رہی وہی آج ان کے دروازے پر کھڑا ہے۔ رات کو تنہائی میں انہوں نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، شاید میں نے ایک معصوم کے ساتھ زیادتی کی سزا پا لی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ایان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگا۔ اس کے نین نقش نرم تھے مگر شخصیت میں عجیب سا وقار تھا۔ ایک دن شہر کے آرٹ مقابلے میں اس کی پینٹنگ نے پہلا انعام جیت لیا۔ سٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے مائک تھاما اور کہا، یہ ان سب لوگوں کے نام ہیں جو خود کو مختلف سمجھ کر چھپاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی کوئی تخلیق غلط نہیں ہوتی۔ زویا نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی، مگر اس بار یہ آنسو کمزوری کے نہیں، جیت کے تھے۔ قسمت کا پہیہ آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا، اور شاید ایک دن وہی لوگ جنہوں نے ایان کو ٹھکرایا تھا اسی کے در پر کھڑے ہوں گے۔ وقت نے جیسے پلٹا کھایا اور حالات نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ ایان اب صرف زویا کا سہما ہوا بچہ نہیں رہا تھا، بلکہ شہر کا ابھرتا ہوا آرٹسٹ بن چکا تھا۔
اس کی بنائی ہوئی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی، اخبارات میں اس کا ذکر آنے لگا، اور ایک دن ایک بڑے آرٹ گیلری مالک نے اس سے مستقل نمائش کی پیشکش کر دی۔ زویا نے خط ہاتھ میں لیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دیکھا ایان، اللہ دیر کرتا ہے اندھیر نہیں۔ ایان خاموش کھڑا ماں کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، مگر کہیں نہ کہیں ماضی کی راکھ ابھی بھی موجود تھی۔ امی، اگر وہ لوگ کبھی سامنے آ گئے تو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ زویا نے گہری سانس لی۔ تو ہم سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر ملیں گے۔ ادھر حارث کا کاروبار مسلسل خسارے میں جا رہا تھا۔ 4 بیٹوں کی تعلیم، گھر کے اخراجات اور نمود و نمائش نے اسے قرضوں میں ڈبو دیا تھا۔ ہینا وہ اکثر چیختی چلاتی، آپ نے میرے بچوں کو کیا دیا؟ نہ سکون، نہ آسائش۔ فرزانہ بیگم برآمدے کی چارپائی پر لیٹی یہ سب سنتی رہتی۔ ایک رات تیز بارش میں چھت ٹپکنے لگی اور ان کا بستر بھیگ گیا، مگر کسی نے پرواہ نہ کی۔ کانپتی آواز میں انہوں نے حارث کو بلایا، بیٹا ایک کمبل دے دو۔ حارث جھنجھلا کر بولا، اماں ہر وقت مسئلہ ہی رہتا ہے آپ کو۔ اس لمحے فرزانہ بیگم کو برسوں پہلے کا وہ منظر یاد آیا جب ایک بچہ معصوم سٹور روم میں بند رو رہا تھا اور وہ خاموش تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، یا اللہ مجھے معاف کر دو۔ چند دن بعد شہر کی سب سے بڑی آرٹ نمائش کا انعقاد تھا۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور دیوار کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی پینٹنگ آویزاں تھی۔ ایک آئینہ جس میں آدھا چہرہ دھندلا اور آدھا روشن تھا۔ نیچے لکھا تھا، میں غلط نہیں، تمہاری سوچ ادھوری ہے۔ لوگ رک رک کر تصویر دیکھ رہے تھے۔ عین اسی وقت دروازے پر حارث داخل ہوا۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ آیا تھا جس نے اسے مشورہ دیا تھا کہ شاید کسی امیر خریدار سے تعلق بن جائے۔ جیسے ہی اس کی نظر تصویر کے نیچے لکھے نام پر پڑی، ایان سویا، اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ سٹیج پر کھڑا نوجوان مائک سنبھالے بول رہا تھا، میں اس ماں کے نام یہ کامیابی کرتا ہوں جس نے مجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ حارث کی آنکھیں پھیل گئی، لب لرزنے لگے۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ تقریب کے بعد حارث ہچکچاتا ہوا ایان کے قریب آیا۔ ایان، میں تمہارا باپ ہوں۔ اس کی آواز میں ندامت تھی مگر یقین کمزور۔ ایان نے سکون سے اسے دیکھا، نظریں جھکائی نہیں۔ باپ وہ ہوتا ہے جو اندھیرے میں ساتھ دے، روشنی میں پہچاننے نہ آئے۔ الفاظ نرم تھے مگر چوٹ گہری تھی۔ حارث کے پاس جواب نہ تھا۔ زویا چند قدم دور کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کے دل میں طوفان تھا مگر چہرہ پرسکون۔ ایان نے آخر میں بس اتنا کہا، میں نے آپ کو معاف کیا مگر ماضی کو نہیں بھولا۔ اس رات پہلی بار حارث کو نیند نہ آئی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ جس وجود کو اس نے بوجھ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا وہی آج اس کا سب سے بڑا فخر بن سکتا تھا، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ حارث پوری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ ایان کی آنکھوں میں وہ ٹھہرا ہوا وقار اور جملہ، باپ وہ ہوتا ہے جو اندھیرے میں ساتھ دے، اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ صبح ہوتے ہی اسے خبر ملی کہ اس کے بڑے بیٹے اذان نے کاروبار کے نام پر اس کے دستخط لے کر مزید قرض اٹھا لیا ہے اور اب گھر نیلامی کے خطرے میں ہے۔ ہینا چیخ رہی تھی، میں نے کہا تھا اپنے بچوں پر دھیان دو، اب سب سڑک پر آئیں گے۔ چاروں بیٹے ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے تھے۔
اور برآمدے میں بیٹھی فرزانہ بیگم خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ پہلی بار حارث کو محسوس ہوا کہ جس سہارے کے لیے اس نے سب کچھ قربان کیا تھا، وہی سہارے ریت کی دیوار نکلے۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک خیال آیا، ایان۔ ادھر ایان کی نمائش کامیاب ہو چکی تھی، اسے بیرون ملک اسکالرشپ کی پیشکش ملی تھی۔ زویا کے ہاتھ میں پاسپورٹ فارم تھا اور آنکھوں میں خوشی اور خوف دونوں۔ بیٹا، تمہاری اڑان کا وقت آ گیا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ایان نے ماں کا ہاتھ تھام لیے۔ میں جہاں بھی جاؤں گا آپ میرے ساتھ ہوں گی، آپ نے مجھے چھپایا نہیں بنایا ہے۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ زویا نے دروازہ کھولا تو سامنے حارث کھڑا تھا، تھکا ہوا، جھکا ہوا، جیسے برسوں میں اچانک بوڑھا ہو گیا ہو۔ زویا، مجھے تم دونوں سے بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں غرور نہیں، صرف پشیمانی تھی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ حارث نے نظریں جھکا کر کہا، میں نے بہت ظلم کیا ہے، میں باپ ہونے کا حق ادا نہ کر سکا۔ آج میرا گھر بکھر رہا ہے، کاروبار ڈوب رہا ہے، شاید اسی کا بدلہ ہے۔ ایان خاموشی سے سنتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، بدلہ نہیں، سبق ہے۔ اللہ حساب لیتا ہے مگر موقع بھی دیتا ہے۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ کیا تم میرے گھر واپس آ جاؤ گے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایان نے گہری سانس لی۔ میں واپس اس گھر نہیں جا سکتا جہاں میری پہچان قید تھی، مگر میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، کیونکہ میری تربیت نفرت نہیں، انسانیت ہے۔ چند ہفتوں بعد ایان نے اپنے حصے کی کمائی سے حارث کے قرض کا بڑا حصہ ادا کر دیا، مگر ایک شرط پر۔ فرزانہ بیگم کو عزت کے ساتھ کمرہ دیا جائے گا، اور کسی انسان کو اس کی پہچان کی وجہ سے کمتر نہیں سمجھا جائے گا۔ جب فرزانہ بیگم کو کمرے میں شفٹ کیا گیا تو وہ رو پڑی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت رلایا تھا۔ ایان ان کے قریب بیٹھ گیا۔ دادی، آپ نے مجھے رلایا تھا، مگر میری ماں نے مجھے سنبھالا بھی تو تھا۔ زندگی دونوں کا نام ہے۔ وقت گزرا اور ایان بیرون ملک چلا گیا۔ ایئرپورٹ پر زویا کی آنکھیں نم تھی مگر چہرہ فخر سے روشن تھا۔ امی، آپ نے مجھے سکھایا کہ میں غلط نہیں ہوں، صرف لوگوں کی سوچ اور دوری تھی، ایان نے کہا اور جہاز کی طرف بڑھ گیا۔ زویا نے آسمان کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی، یا اللہ، شکر ہے تو نے میرے بچے کو جھکنے نہیں دیا۔ کہانی کا انجام یہی نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا۔ اللہ کی کوئی تخلیق غلط نہیں، غلط صرف وہ نظریں ہوتی ہیں جو فرق کو عیب سمجھ لیتی ہیں۔ کئی سال بعد شہر کے ایک بڑے ہال میں انکلیوسیو آرٹس فاؤنڈیشن کی افتتاحی تقریب منعقد تھی۔ اس ادارے کا مقصد ان بچوں کو پلیٹ فارم دینا تھا جو خود کو معاشرے میں اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ سٹیج پر ایک باوقار شخصیت کھڑی تھی، ایان زویا۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا مگر دل میں وہی پرانا درد کہیں نرم سا موجود تھا۔ اس نے یہ ادارہ اپنی ماں کے نام کیا، کیونکہ اگر ایک ماں ہمت کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے بچے کو نہیں جھکا سکتی۔ حاضرین تالیوں سے حال گونج اٹھا۔ پہلی قطار میں سفید دوپٹے میں بیٹھی زویا کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، مگر آج ان آنسوؤں میں کمزوری نہیں، فخر تھا۔ تقریب کے بعد ایک وہیل چیئر آہستہ آہستہ ایان کی طرف بڑھی۔ وہ فرزانہ بیگم تھی۔ وقت نے ان کے غرور کو مکمل طور پر مٹا دیا تھا۔
انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے ایان کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تم نے وہ مقام حاصل کیا جو میرے بیٹوں کو نصیب نہ ہوا۔ ایان نے جھک کر ان کے ماتھے کو چوما۔ دادی، انسان کی پہچان اس کی جنس سے نہیں، اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ چند قدم دور حارث کھڑا تھا، خاموش، پچھتاوے کے بوجھ تلے دبا ہوا، مگر آج اس کی آنکھوں میں حسد نہیں بلکہ اعتراف تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے تم پر فخر ہے بیٹا۔ اس لفظ بیٹا میں برسوں کی کمی پوری کرنے کی کوشش تھی۔ ایان نے مسکرا کر جواب دیا، فخر تب مکمل ہوگا جب آپ کسی اور ایان کو رولنے نہیں دیں گے۔ حارث نے سر جھکا کر وعدہ کیا۔ اسی لمحے کیمرے کی فلیش چمکی اور وہ منظر تصویر میں قید ہو گیا۔ ایک ماں کی جدوجہد، ایک بچے کی جیت، اور ایک باپ کی تاخیر سہی مگر سچی توبہ۔ رات کو گھر واپس آ کر زویا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے معمول سے زیادہ روشن لگ رہے تھے۔ ایان اس کے پاس آیا اور بولا، امی، اگر آپ اس دن مجھے لے کر نہ نکلتی تو شاید میں آج بھی کسی اندھیرے کمرے میں قید ہوتا۔ زویا نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، تم روشنی تھے، بس جگہ بدلنی تھی۔ اور یوں کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک مثال بن گئی کہ جو بچے مختلف ہوتے ہیں وہی اکثر دنیا بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔